الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر کی آج 9th نائٹ ہے. اس مناسبت سے رسالہ ضیاء درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے وائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال عرض ہے کہ ٹپس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ٹپس دینے کی اجازت ہے یا نہیں، اور اگر دینی ہو تو کتنی دینی چاہیے. مزید یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ خود سے ٹپ بھی مانگتے ہیں کہ اتنے دے دیں، تو یہ اس طرح کا سوال کرنا کیسا؟ ہوٹل میں جو دی جاتی ہے، ہاں ٹپس بولتے ہیں. ٹپس اس کو مطلب بخشش بھی بولتے ہیں، وہ ویسے ہمارے ٹپس بولتے ہیں. تو یہ جائز ہے کیونکہ اس پہ عرف ہے. ہوٹل میں یہ دیتے ہیں لوگ، اور کوئی جو ہوٹل کا مالک ہے اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، بلکہ خوش ہوتا ہوا کہ ہمارے آدمی اس طرح ٹکیں گے اور کام زیادہ اچھا کر کے بتائیں گے. ہاں، اگر ٹپس دینے والا ٹپس کی وجہ سے کوئی خلاف عرف بڑی بڑی بوٹیاں لا کے دیتا ہو تو پھر وہ الگ حکم ہوگا اس کا. ورنہ جنرلی مطلب یہ کہ ہوٹل میں ٹپس دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو مانگ لیتا تو بھی حرج نہیں ہے، جب دینا ہی جائز ہے. ٹپس نہیں مانگ سکتا. جو مانگے گا تو اگر ٹپ مانگ رہا ہے تو پھر تو یہ سوال کے اندر آئے گا. اصل میں ہر کوئی دیتا نہیں ہے، اور مرضی پر ہوتا ہے اس کے دینے والے کی. عرف تو ہے نا، دینے کا عرف ہے، مانگنے کا نہیں. مانگنے کا عرف نہیں. جی، مانگنے کو برا سمجھا جاتا ہے. یعنی بعض ہوٹلوں میں تو باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ نہ دیں، یعنی ان کی کوئی پالیسی ہوتی ہوگی ٹپس ہی نہ دیں. ٹپ ہی نہ دیں ان کو. اور دینا بہرحال جائز ہے، لیکن سوال کے زمرے میں آئے گا اگر وہ مانگتا ہے تو. انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ ٹپس اس کو دینی ہے. اچھا، تو سوال نہیں کر سکتا ہو. ویسے بن مانگے اگر کسی نے دے دی ٹپس تو حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. In the USA, young people usually turn to peer pressure, which refers to the influence of friends or people of their own age group. Sometimes they end up doing things which they know are wrong, but they still do them just to remain within their friend circle. For example, they say, "We know this is wrong, but what can we do? We are part of this society. If we don't act like them, they won't include us in their elite group and instead they will taunt us." In such a situation, what should we do? In addition, what guidance does Islam give us to protect ourselves from peer pressure? امریکہ میں عموماً نوجوان اپنے دوستوں کے حلقے میں دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جنہیں وہ خود جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے،
لیکن پھر بھی صرف اپنے دوستوں کے حلقے میں شامل رہنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اگر ہم ان کی طرح عمل نہ کریں تو وہ ہمیں اپنے حلقوں سے نکال دیں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے. ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مزید یہ کہ اسلام اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دوست اول تو وہ ہونے چاہیے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. دوست وہ ہو جس کی باتوں سے ہمارے آخرت میں کام آنے والے اعمال میں اضافہ ہو. باقی رہا دنیا داری کے جو آج کل دوست ہوتے ہیں تو اس کی انہیں کوئی دینی مقصد نہیں ہوتا تو اس کی پذیرائی نہیں ہے. پھر یہ کہ اس کی وجہ سے گناہوں میں پڑنا یہ تو بہت خطرناک ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس یعنی قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. یعنی جو پرہیزگار متقی نیک لوگ ہوں گے ان کے دوست تو وہاں کام آئیں گے، دوست رہیں گے، لیکن جو اس کے علاوہ جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے کے گہرے دشمن ہو جائیں گے. صرف دشمن نہیں، گہرے دشمن. تو اس لیے دوستی کس سے کرتا ہے اس کو دیکھ لے. تو اب یہ کہ یہ جو اس سوال میں بیان کیا گیا وہ بھی ایک مفاد کی خاطر ہی ہے کہ ان سے دوستی کرنی پڑتی ہے، بس وہ دل نہیں مانتا ان سے الگ تھلگ ہونے کو، دل پھنسا رہتا ہے، تو ان سے دل نکالنا ہوگا، ورنہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسوں سے دوستی کرنے میں بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں. ان کی کھوٹی کھوٹی ہاں میں ہاں کرنی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے، گندی بات کریں تو اس میں بھی اس کی تائید کرنی پڑتی ہے. تو یہ سب آخرت کے لیے نقصان دہ اعمال ہیں. دوست وہ ہوں کہ جو مطلب اچھے دوست ہوں، ورنہ یہ کہ وہ قرآن و حدیث میں اس کی مذمت ہے برے دوستوں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بڑی تعداد میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح شعبہ محبت بڑاؤ کے بزرگ اسلامی بھائی بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں، دیگر اسلامی بھائی بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہیں، شعبہ ڈونیشن سیل کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ موجود ہیں. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور حکم ہے جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، مگر خاندان والے اگر آپ کو خود سے کمتر یا غریب سمجھ کر آپ سے میل جول رکھنا پسند نہ کریں، ایسے میں آپ پھر بھی ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو لالچی سمجھ لیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جس سے دوستی کرنے میں اپنی مطلب عزتی ہے اور وہ حریص سمجھتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے، یا پیسے والے دوستی کرنے میں یہ کہ مجھ سے پیسے لینا چاہتا ہے اس لیے دوستی کرتا، تو ایسوں سے تو مطلب گلی میں بھی نہیں گزرنا چاہیے. اپنی عزت بچائیں سب سے، یعنی کہ یہ عزت تو دنیا کی دولت سے تو بہت بڑی دولت ہے عزت. دوستی کا بھی میں نے جو عرض کیا نا کہ دوست وہ ہو کہ جو صلہ رحمی کا پوچھ رہے ہیں، صلہ رحمی، یعنی خاندان سے صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے، لیکن وہ خاندان میں صلہ رحمی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی دولت کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر پوچھ رہے ہیں. اچھا ہاں صلہ رحمی، ہاں صلہ رحمی. تاہم یہ کہ صلہ رحمی تو کرنی ہے، قطع رحمی نہ کرے. اب یہ کہ اس طرح کا انداز رکھے کہ اس کی طرف حرص کی نسبت کوئی نہ کر سکے. جیسے کوئی ضرورت ہوئی تو اس سے رابطہ کر لیا، ملاقات کر لی، اپنے یہاں کوئی تقریب ہوئی تو دعوت اس کو دے دی، قدموں میں نہ پڑ جائے. اور کیا زیادہ خوشامد زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، خوشامد نہ کرے. اگر اچھے انداز میں خالی دعوت دے دے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مطلب انہیں کہ پیچھے پڑا ہوا ہے. تو
یہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کس انداز میں کرنا ہے کہ جس سے مجھ پر ہرس کا یا لالچی ہونے کا وہ الزام لگے. یہ عام طور پہ آدمی سمجھ سکتا ہے, تو اس انداز سے کریں, دل آزاری بھی نہ کریں. اور یہ بھی بعض اوقات وہم ہوتا ہے کہ یہ سمجھے گا کہ مجھے مطلب میں اس کی خوشامد کرتا ہوں پیسوں کی وجہ سے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بعض پیسے والے لوگ ہوتے ہیں, پیسہ بہت ہوتا ہے, لیکن عاجزی ایسی ہوتی ہے کہ غریب آدمی کی عاجزی کرے گا. ایسے لوگ پائے جاتے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے مالدار مغرور ہو جاتے ہیں یا پیسہ پڑ گیا تو آنکھیں اونچی ہو جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ بھی مالداروں میں ہوتے ہیں, دیکھے ہیں میں نے عاجزی کرنے والے ایک سے ایک دیکھے ہیں. بعض اوقات بہت عاجزی کرتے ہیں, تو ہوتا ہے, مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجہ دوسرے شخص کو بدنام کرتا ہو تو اس کا کیا حل کیا جائے؟ اپنی عزت کو کیسے بچائیں؟ کیا ہر شخص کو اپنی صفائی دینا ضروری ہے؟ بلا وجہ بدنام کرنے والے کو اب کس طرح سمجھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. اب صفائی تو دینی پڑے گی. جب تہمت لگی صفائی تو کریں گے نا. صفائی نہیں کریں گے تو تہمت پکی ہو جائے گی کہ یہ ہے ہی ایسا, جبھی تو بولتا نہیں ہے کچھ. یہاں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ عام طور پہ اس پہ ہوتے ہیں مبالغہ آ رہی بہت ہوتی ہے. کبھی کوئی مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل یعنی کہ وہ اگنور کرنے والا بندہ ہوتا ہے کہ یار جانے دو, تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. بعض ہوتا ہے تیسری بات پر ایک دم وہ حساسیت ہوتی ہے اور دل پہ لے لیتے ہیں, اور پھر وہی جو لوز ٹاکنگ شروع کر دیتے ہیں, میں کس کس سے صفائی کروں, کس کو وضاحت کروں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر کوئی تہمت لگی تو صفائی تو کرنی پڑے گی نا. قاضی کی عدالت میں گئے تو بھی صفائی تو کرنی پڑے گی. وہاں خاموشی تو پھر وہ کہ ہے نا, خاموشی نیم رضا, آدھی تصدیق خاموشی آدھی رضا. تو موقع کی مناسبت سے اگر ایک کے سامنے کرنی پڑتی ہے تو 100 کے سامنے کرتی ہے صفائی. تو نہیں کرنی تو نہیں کریں, بدنام ہوتے رہے. جیسی ضرورت ویسی صفائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو بعض لوگ بڑی بڑی شخصیات کے اوپر تہمتیں لگا دیتے ہیں, بڑے لوگوں پر تہمتیں لگا دیتے ہیں, تو اب وہ کیا اس فیس بک پر یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی صفائیاں پیش کریں گے تو وہ ان کی زندگی اسی کے اندر گزر جائے گی. اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر تہمت لگتی ہے نا, تو تہمت لگانے والوں کے مقابلے میں اس کی صفائی کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں, تو اپنے طور پر بھی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس جیسا موقع جیسا محل. بعض تہمت ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی جان نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے اس کو صفائی کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اب کل جا کے مطلب جیسے کہ کوئی مطلب مشہور آدمی ہے, اس کو لوگ مانتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہو کہ بھائی 1 کروڑ روپے کھا گیا ہے ہمارا, تو کوئی اس کو مانے گا نہیں, وہ تو پاگل ہے, تیرے خواب میں کسی اور نے کھا لیے ہوں گے, یہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسوں کو صفائی کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے. تو جیسا موقع محل جیسی بات, بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ سمجھ سے ورا الورا ہوتی ہیں, تہمت ایسی بھی لگتی ہیں. ہم لوگوں اس سے واسطہ آج سے نہیں, تو وہ صفائیوں کی ضرورت اتنی رہتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ امیر علیہ سنت اور نگران شورا مختلف مزارات کے سفر پر ہیں. ابھی ایک مزار سے ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کی زیارت مدنی چینل پر کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک سی محسوس ہوئی. اللہ پاک آپ کا سایہ دراز فرما, آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین. کافی تشویش پھیل گئی تھی یہاں بھی, اسلامی بھائی تشویش کا شکار تھے اور دعائیں بھی الحمدللہ ہوئی ہیں. ابھی کچھ دیر پہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیدنا سری سقطی علیہ الرحمٰن کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوئی تھی, وہاں اجتماعی دعائیں ہوئی ہیں. اس وقت ہم ہمارے مشائخ میں سے ہیں حضرت سید شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی مزار شریف پر حاضر ہیں. کچھ دیر پہلے یہاں پر الحمدللہ بڑا پیارا اجتماع ہوا
اور یہاں کے کئی علماء مشائخ نے اس میں شرکت کی. اور اب یہ کہ آج چکا بڑی رات ہمارے 11ویں شریف حضور بڑی رات ہے. اللہ آپ سب کو یہاں سے حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں کی میں بہت بہت مبارک دیتا ہوں. خیر مبارک آپ کو ہی مبارک. خیر مبارک. اب اس وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مشائخ میں سے سیدنا معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم ان کے مزار پر حاضر ہیں. اور اب انشاءاللہ رات کو ہمارا سفر ہوگا, جائیں گے انشاءاللہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں. اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ شیخ طارق بھی ہے. شیخ طارق بابا انہیں آپ جانتے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ سید الشیخ. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمہ کے یہاں یہ ہوتے ہیں. ہم فطار مدینہ میں بھی آئے بھی تھے. مداح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه. اللہ کا شکر ہے حضور, یہاں پر ایک بڑا پیارے انداز سے اجتماع بھی ہوا اور بڑی برکتیں اللہ پاک کی رحمت سے یہاں نصیب ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جی شہزادہ حضور کے ساتھ کل رات کو بھی وہاں بارگاہ غوثیت میں ہماری حاضری ہوئی الحمدللہ. اور جالی مبارک پر حاضر ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ حضور یہ بھی یہاں ہے کردستانی ماشاء کردستان, یہ کردستان کے عاشقان رسول ہے ماشاءاللہ. یہ بھی یہاں پر آئے تھے آج محفل میں. اور یہاں پر جی قصیدہ ماشاءاللہ یہاں آج جو قصیدہ غوثیہ پڑھا گیا یعنی ناشری وغیرہ بھی ہوئی اور پھر ماشاءاللہ حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ بھی یہاں پڑھا گیا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور یہ کرد کے ماشاءاللہ ان عاشق رسول سے مل کر بھی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماشاءاللہ حضور مسجد ہے یہاں پر شیخ سیدنا شیخ معروف قرقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو اجتماع ہوا ہمارا آج اس مسجد میں. یہ مسجد ذرا دکھائیے گا ہمارے عاشق رسول. الحمدللہ یہ مسجد تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا آپ اس کو کیا طرح کہتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ہماری دارالسنہ بھی ہے. اور گویا کہ یہ دعوت اسلامی کے لیے یہ مسجد میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ساؤنڈ پرابلم ہے, دوبارہ شاید شامل کریں گے. حضور وہاں کے عاشقان رسول کے لیے کوئی آپ کا پیغام؟ آج 11ویں شریف بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس مبارک موقع سے, کیونکہ ویسے ہی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں مزارات اولیاء پر دعا قبول ہوتی ہے. احسن البیاء میں لکھا ہے کہ مزار ولی پر دعا قبول ہوتی ہے. اور آپ تو وہاں ہیں کہ جو ولیوں کے بھی سردار اور ایک سے ایک وہاں اجل اولیاء کرام تشریف فرمائے, جہاں آپ لوگ حاضریوں کے لیے حاضریوں سے مشرف ہو رہے ہیں, مزید ہوں گے انشاءاللہ الکریم. تو وہاں مطلب اپنے لیے بھی خاندان والوں کے لیے ہم گناہگاروں کے لیے امت کے لیے دعائیں کریں. اور ان کی چونکہ ہستیاں جو ہے نا ان پر ہر وقت رحمت و تجلیات کی برسات ہوتی ہے, تو یہ رحمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں. تو وہاں مطلب جتنا وقت ہم گزاریں گے تو ہم پر بھی ظاہر ہے چھینٹ رحمت کی پڑے گی, اور ایک چھینٹ بھی پڑ گئی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تو جتنا ہو سکے وہاں حاضری دیں, تلاوت کریں, ذکر و درود کریں بارگاہوں میں اولیاء کرام کے. جتنا آداب کا خیال رکھیں گے اتنا نفع زیادہ ہوگا.
बादब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। तो यूं जितना अदब हो सके वहाँ अदब करना है। दूसरों पर तनकीद की निगाह डालने के बजाय वो अपने काम से काम रखें और फयूज व बरक़ात समेटते रहें। फिर ये कि इनके पास हम क्यों आए हैं कि ये अल्लाह के नेक बंदे, परहेजगार, मुत्तकी और बहुत कुछ। तो हम मतलब ये कि इनके नक्शे कदम पर चलने का भी जहन बनाएं कि इनको ये अजमत क्यों हासिल हुई, है ना। यार इनका अमल का भी इसमें हिस्सा तो है। तो इसलिए मतलब हम भी अच्छे अमल करें। इन साहिबान ने नमाजों की दावत दी, नेकी की दावत दी और दीन के ज़र्रीन उसूलों पर अमल करने पर हमें उभारा। तो हमें भी कोशिश करनी है कि ये करना है। फिर इन्होंने नेकी की दावत को आम किया, तो हमें भी नेकी की दावत को आम करना है इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते हुए। अल्लाह हम सबको बरकत दे। अल्लाह कर हमारी भी हाजिरी का कोई सामान हो जाए, असबाब हो जाए। शेख उमर आए थे हमारे अपने फैजान मदीना में, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इन्होंने आज ये यहाँ जो हमारे इज्तिमात वगैरह हुए हैं, कह सकते हैं कि इनका एक तरह से जो इंतजाम और सेहरा है ये शेख उमर ने माशाल्लाह अपने में दिया। और आप पहचाने हो गए ये भी हमारे साथ ही आए थे, ये भी कराची। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البركة باقية إن شاء الله هنا في بغداد والمشايخ. ما شاء الله. फैजान हुजूर के आने की इन्हें बहुत खुशियाँ हुई और यहाँ जितने भी इस्लामी भाई काफी मिले हैं, अल्लाह पाक हमारे शहजाद हुजूर को भी सलामत रखे, नजर से बचाए और इनके आने की यहाँ पर अल्लाह पाक मजीद हमें जो खुशियाँ हुई अल्हम्दुलिल्लाह, खुशियाँ दी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं हुजूर, कुछ दिनों पहले बगदाद शरीफ का जब वो महफिल है बगदाद का जब जिक्र तक उतारा तो आपने इस तरह इज़हार किया था, बस मेरा जो दिन आपका काफी दिल आपने इज़हार किया था। तो मुझे चंद एक मौका तो पता चला कि वहाँ के इस्लामी भाई ने अपनी कुछ चीजें बेचकर इन्होंने बगदाद का सफर कर लिया कि इनको ये थोड़ा गुस्सा हो गया कि अमीर सुन्नत बगदाद आ रहे हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक इस बार आने वालों में कुछ ऐसे भी इस्लामी भाई हैं जो ये जहन लेकर आए थे कि अमीर सुन्नत में इस बार यहाँ आना ही आना है। वो जो आपके जो जज्बात थे ना वहाँ के बगदाद शरीफ की हाजिरी के ताल्लुक से, उन जज्बात ने इनको इस बात को रुबा दिया कि अपना सामान कुछ चीजें बेच बिचा कर भी ये बगदाद पहुंचे हैं। तो इंतजार है, इंतजार है, अल्लाह का शुक्र। माशाअल्लाह। कल मेरी छुट्टी हुई ना मदनी मुज़ाकरे की, तो इस पर भी आवाज तो आई थी कि बगदाद चला गया लगता है। अफसोस मैं नहीं आ सका। तो तंदुरुस्ती दे और आमीन। हमारे फैजान मदनी मुज़ाकरे जो है ना ये हमेशा जारी रहे। फैजान मदनी मुज़ाकरा ये भी बगदाद वालों का मिशन ही तो है जो हम कर रहे हैं। रात सब दुआ करें या तपक अमीर सुन्नत को सेहत अता कर, सलामती अता कर, आफियत वाली, सेहत वाली, खैर वाली तभी जिंदगी अमीर अहले सुन्नत का मुकद्दर कर दे। या रब करीम इनका साया दराज फरमा दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया आप सबका कि हमें इस मुबारक बारगाह में तस्वर में हाजिर कर दिया। माशाअल्लाह स्क्रीन पर भी जियारतें हो गई मुबारक फजाओं की। माशाअल्लाह। हाजी हुसैन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबके लिए मगफिरत की दुआ कर दे। यहाँ भी आगे पीछे हमने जब कहा तो सबने हाथ उठा दिए हैं। ये आगे पीछे माशाअल्लाह।
माशा अल्लाह करीम अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी मुसाकरे में इल्म व हिकमत के ढेरों ढेर मदनी फूल मिलते हैं और साथ ही अमीर सुन्नत हमें अपना मुरीद बनाते हैं, और जो अमीर सुन्नत का मुरीद बनता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। और गौस पाक की क्या शान है, मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा किए नहीं मरेगा। तो मौका अच्छा है, तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए शामिल हैं वो भी बेअत हो सकती है। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाए तो आप जनाना अल्फाज दोहराएं, तो आप अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद हो जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अपने बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद करवा लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आप अपने बच्चों के नाम, उम्र, एड्रेस वगैरह भेज दें तो आपके बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद कर लिया जाएगा। जो भी मुरीद होना चाहे, तालिब होना चाहे, तो इस नंबर पर अपना नाम, एड्रेस, उम्र वगैरह भेज सकता है। जो किसी और पीर से मुरीद है वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहे तालिब होता हूँ मैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपसे मुरीद और तालिब होना चाहते हैं, उन्हें अपना मुरीद और तालिब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं मोहम्मद आशिक रज़ा, मेरा ताल्लुक़ नेपाल से है। हुजूर, बाज़ इलाकों में शादी के मौके पर लड़की वाले लड़के वालों से जहेज के पैसे मांगते हैं। क्या लड़की वालों का लड़के वालों से जहेज के लिए पैसे लेना जायज़ है और लड़के वालों का देना कैसा है? इसमें बात सूरतें तो रिश्वत की बनती हैं, यानी वो पैसे जहेज के नाम पर, जहेज तो होता है लड़की के लिए, जो लड़की के वालिद वगैरह ये देते हैं लड़की को, और लड़के की तरफ से जो होता है वो मेहर की रकम होती है जो वो देगा। ये जो जहेज का नाम ले रहे हैं हकीकतन ये होता ये है कि अगर इतने पैसे दोगे तो हम लड़की को रुखसत करेंगे, वरना लड़की को रुखसत नहीं करेंगे। ये सिर्फ नेपाल में नहीं, ये पाकिस्तान के कई इलाकों के अंदर और भी कई मकामात पर इस तरह है। तो ये तो साफ और सरी रिश्वत है। लड़की की तरफ से तो इसके वालिद साहब के लिए सुन्नत है कि जहेज वो देते हैं, जहेज, और लड़का जो है उसकी तरफ से मेहर होता है, और मेहर मांगने का तो उसको हक भी है, मेहर देना वाजिब भी होता है। और रहा ये कि वो जहेज के पैसे मांगते हैं या ऐसी कोई यूं सूरत है कि पैसे दो इतने तो हम लड़की को रुखसत करेंगे, तो ये रिश्वत है और ऐसा करना हराम है। तो इस तरह ना मांगी जाए रकम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ حج کے اسباب آقا بنا دو، مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کئی بار حج کی سعادت حاصل کی، لیکن مجھ جیسے کئی بزرگ حضرات ایسے بھی ہیں جو عمر کا بڑا حصہ گزار چکے ہیں لیکن ابھی تک نصیب نہ جاگا، حج کی سعادت حاصل نہ ہو سکے۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں تاکہ ہم بھی 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو سکیں۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اللہ اللہ، ماشاء اللہ، حج کی تڑپ رکھنا اچھا ہے، جن کے نصیب میں ہوتا ہے وہ بار بار جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے پکارا تھا، حج کی دعوت دی تھی، تو اس وقت جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ حج کرے گا۔ کسی نے ایک بار کہا تو ایک بار حج کرے گا، وہ چاہے وہ عالم ارواح میں ہو، باپ کی پیٹھ میں ہو، یا عالم ارواح میں، روحوں کے کوئی پیدائش وغیرہ نہیں ہوئی تھی، تو اس نے ایک بار کہا لبیک تو ایک حج کرے گا، 2 بار کہا تو 2، 10 بار کہا تو 10 بار حج کرے گا، اور جس نے لبیک کہی نہیں وہ حج نہیں کرے گا۔ یہ اس کا وہ ہے۔ اب ہر ایک کو ذرا کسی کو پتہ نہیں کہ میں نے کتنی بار لبیک کہی اور کہی کہ نہیں کہی، یہ بھی نہیں پتا، تو یہ تو مقدر کی بات ہے۔ انشاءاللہ آپ تڑپ رکھیں گے، نیت رکھیں گے حج کی ثواب کے لیے کہ میں وہاں جا کر عبادت کروں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کا ثواب بھی ملے گا۔ بلکہ یہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا ہر سال حج کروں گا، یہ نیت ہو تو اس نیت کا ثواب ملے گا، نہ کہ اتنے حج کرنے کا، نیت کا۔ تو اچھی نیت رکھنی چاہیے، اب بھی کر لیں کہ میں ہر سال حج کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ میں ہر سال حج کروں گا اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ وہ اسباب فرما دے۔ درود سے بھی کثرت کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں تو انشاءاللہ نصیب کھل جائیں گے، دیر بھی نہیں لگے گی۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور اس معاملے میں ایسا پختہ ذہن کیسے بنے کہ بظاہر اسباب نہیں ہے، بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، جیسا آپ نے کہا جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، تو اس کا ایک مضبوط ذہن کیسے بنے؟ اللہ اللہ، یہ تو کئی ایسے واقعات تو سناتے ہیں لوگ کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا اور اچانک کوئی ترکیب بن جاتی ہے، کوئی لے جاتا ہے حج کے لیے، حج کروا دیتا ہے۔ اچھا، ایک تعداد ہے جو مولاناؤں سے دور رہتی ہے، لیکن ہم مولانوں میں جھانک کر دیکھیں نا تو یہ اکثر حاجی مولانا ہوتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ میں سے غور کرتا ہوں، امام صاحبان، خطیب صاحبان، علماء کرام یہ تقریباً حاجی ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نہ کوئی ان کو مطلب لے جاتا ہے حاجی پہ، کیا حضرت آئیے ہماری رہنمائی کیجیے گا، ہم کو مسئلے بتائیے گا، یوں کر کر یہ ویسے ہی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، یہ تقریباً علماء آپ کو غیر حاجی علماء نہیں ملیں گے۔ لوگ بھلے جو بھی بولتے ہیں تم نے حج نہیں کیا، دیکھو مولانا نے حج کیا ہے، بڑا کون آگے، مرتبہ کس کا ہوا کہ اس نے مکہ مدینہ دیکھا ہے، مولانا نے، تم خالی چڑھتے رہتے ہو، مولانا کو یوں یوں کہتے رہتے ہو، تم کو حج نصیب کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہا ہے نا، قابل غور بات ہے۔ مسجد کا امام روتا رہتا ہے کہ میرے تنخواہ پوری نہیں ہوتی، لیکن ہوتا ہے حج امام، حج کیا ہوا ہوتا ہے اس نے، تو یہ کم سعادت ہے کہ اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے یار کہ تنخواہ پوری نہیں ملتی، اتنی بڑی تنخواہ تو مل گئی، اپنی تنخواہ جمع کر کر کے تم کبھی حج نہیں کر سکتے۔ حج کا خرچہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، اسباب کر دیتا ہے اور تم نکل جاتے ہو۔
حج کے لیے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اس لیے جس سے بن پڑے, حج کے لیے نہیں ہے, جس سے بن پڑے اور شرائط پورے ہوں تو امامت کر لینی چاہیے. اس کے کیا فائدے ظاہری یہ بھی ہے کہ پانچوں نماز کی پابندی, پھر تکبیر اولا ملتی رہے گی. اکیلے ہوں تو سستی ہو ہی جاتی ہے, آگے پیچھے بندہ ہو جاتا ہے. پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ جماعت, پھر دین کی خدمت کا موقع, نیکی کی دعوت کا موقع ملے گا, سب کچھ ملے گا. الحمدللہ. تو یہ مطلب دعوت اسلامی بھی شروع ہوئی تو شروع میں ایک امام ہی تھا مسجد کا, سمجھے, اس کو اللہ نے توفیق دی تو وہ نکلا. جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. اس لیے امامت کے مسئلے پر جو امام کو یوں تو یوں کرتے ہیں, یہ اپنے اس ذہن پر غور کر لیں, ایسا نہ کریں. امام نہیں ہوگا تو تم جمعہ کہاں پڑھو گے, عید کی نماز کس کے پیچھے پڑھو گے؟ ایکٹر کے پیچھے, فنکار کے پیچھے, گلوکار کے پیچھے, کسی وزیر کے پیچھے, کس کے پیچھے پڑھو گے بھائی؟ یہ مولانا کا بغیر گزارا ہی نہیں مسلمان کا, ہے نا. وہ امام چاہیے نماز پڑھانے کے لیے. تمہارا جنازہ کون پڑھے گا؟ وزیر پڑھے گا کیا؟ ایم این اے پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ مولانا. تو اس لیے مولانا معاشرے سے مائنس جو کرتے ہیں نا, بہت بڑی بھول کرتے ہیں. علماء کی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر قدم پر حاجت ہے مسلمان کو, ہر قدم پر حاجت ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کا اتنا پیارا ماحول ہم کو ملا کہ علماء کی قدر دعوت اسلامی نے ہم کو سکھائی اللہ کی رحمت سے. الحمدللہ اللہ اسی پر ہم کو استقامت نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حاضری ہو نیازی کی دربار میں آقا, زندگی ہو بس ذکر سرکار میں, زندگی ہو بس ذکر سرکار میں, آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم, آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہو شالا وسدار میں تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم. آہا مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جا نہ سکا, ہائے اسے حالات نے جکڑا, یوں خون ارمان کیا, میرا غم بھی تو دیکھو آقا, میں پڑا ہوں دور طیبہ سے, میرا غم بھی تو دیکھو, میں پڑا ہوں دور طیبہ سے, سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے, آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہو شالا وسدار میں تیرا سونا حرم, تیرا سونا حرم. منتشر گئے خیالات کی وادیاں,
گئے غم شالا وستار گئے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر علیہ سنت سے سوال یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کا لقب کس وجہ سے ملا؟ میرا سنت سے یہ سوال ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ نمایاں خوبیاں بیان فرما دیں. حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا یہ بچپن ہی سے بہت سخی تھیں. غریبوں اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کرتی. اس لیے لوگ ان کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا کرتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کی، تو اذان کے بعد بہت سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے جو اذان ہوتی ہے تو جمعے کی پہلی اذان سنتے ہی مسجد کی طرف جمعے کی نماز کی طرف جانے کے لیے کوشش شروع کر دینا یہ واجب ہے. یعنی کھانا کھا رہا تو فوراً نمٹا لے، تیاری کر کے وہ چلے. راستے میں خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. مزید مطلب جہاں نماز پڑھنی ہے. ہمارے یہاں 3:30 بجے ہوتی ہے نا. اب محلے میں نماز ہوئی اذان ہوئی 1 بجے. جی ہونا اصل میں یہی چاہیے. آپ اگر اس حوالے سے مساجد میں بھی رہنمائی کر دیں. اب تو الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے تحت مساجد ہیں ان میں بہت ساری مسجدوں کے اندر ہوتا یہ کہ امام صاحب کا بیان ہو جائے، بیان ہونے کے بعد پھر پہلی اذان دی جاتی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پہلی اذان ہو جائے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو مسجد کی طرف آنا ہوتا ہے. تو اگر مسجد کی کمیٹیوں کو بھی آپ اس حوالے سے کوئی مدنی پھول عطا فرما دیں کہ اگر ہوئی ایسا کہ امام صاحب کا بیان پہلے ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی پہلی اذان، پھر سنتیں، پھر اس کے بعد دوسری اذان خطبے سے پہلے ہو، تو یوں لوگوں کے لیے ایک آسانی کا سامان ہو سکتا ہے. جی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی یہی ہے کہ پہلے بیان ہوتا ہے، امام صاحب یا خطیب صاحب یا جو بھی کریں بیان کرتے ہیں، پھر اذان دیتے ہیں، پھر سنتیں، پھر خطبے کی اذان، پھر یعنی یہ نماز کا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بیان، تاکہ لوگ یعنی کہ گناہ گار نہ ہوں کہ اگر اذان جلدی ہو جائے گی پھر یہ نہیں آئیں گے بیان میں، تو مسجد کی طرف نہیں آئیں گے، تو پھر یہ کہ یہ
बिला वजह इनकी इस तरह की मसरूफियात इनको गुनाह में डाल सकती हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि अजान पहले हो जाता कि लोग जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ भागें और बयान सुन लें, लेकिन अब लोगों की सुस्ती और गफलत की वजह से इनको गुनाह से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है कि अजान बाद में दी जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बयान सुनने ना आए, भी तो मौका मिलता है, हफ्ते में एक बार मस्जिद में आते हैं, थोड़ा टाइम लेके तो बयान भी सुना करें उलमा का। तो इसमें हर दीन की रहनुमाई होती है, दीन की बातें मिलती हैं, सीखने को मिलता है इल्म दीन। तो सब मस्जिदों में अगर ऐसा कर दिया जाए ना कि बयान पहले हो जाए और जुम्मे की अजान का जो भी जैसे हमने बताया इस अंदाज में, तो लोग गुनाहों से बचेंगे। मतलब लोगों को पड़ी नहीं होती, वो आप अजान पहले दे देंगे तो बयान में नहीं आते, भले देर हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजरत सैयदुना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, तेरा दोस्त वही है जो तुझे बुराई से रोके और तेरा दुश्मन वही है जो तुझे गुमराह करे। रोजा भी दिखाओ गौसे पाक, तुम ख्वाब में आओ गौसे पाक, दीदार कराओ गौसे पाक, दीवाना बनाओ गौसे पाक, मस्ताना बनाओ गौसे पाक, गैरों से छुड़ाओ गौसे पाक, गौसे पाक। नूर वाला आया है, नूर में आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, महबूबे सुबह गौसे पाक, मलूके सुल्तान गौसे पाक, सुल्तान अलीशा गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, मेरे पीर लासानी मुहियुद्दीन जिलानी, गौसे आजम का दरबार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना, बगदादी नूरी बाजार, अल्लाह अल्लाह क्या कहना। आपके कदमों से लगकर हम भी चल देंगे रज़ा, जब बरोज़े हश्र होगा खुल्द जाना आपका, वाह वाह मेरे रज़ा, वाह वाह मेरे रज़ा। मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, 7 करोड़ मरहबा। अल्लाह इन सारे बच्चों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माँ बाप और ख़ानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। سيد الشيخ، هل صحيح أنه إذا اجتمع جماعة لقراءة ختمة من القرآن الكريم بحيث يقرأ كل شخص جزءا أو جزئين، فهل يكتب لهم جميعا أجر ختمة كاملة كأنه كل واحد منهم قد ختم ختمة كاملة؟ أفيدونا بارك الله بكم۔ हुजूर ये इरशाद फरमाएं कि क्या ये बात सही है कि जब कुछ लोग जमा होकर कुरान पाक पढ़ें और उनमें कोई 1 पारा और कोई 2 पारे पढ़ें तो क्या सबको पूरा कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा, गोया हर एक ने अलग अलग पूरा कुरान ख़त्म किया? बराए करम इसका जवाब अता फरमा दीजिए। जो जितना पढ़ेगा उतना उसको सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जमात उम्मदीना सरले कलाम में 9 माह से मुसलसल तहज्जुद अदा की जा रही है बाजमात। आप इस्तकामत की दुआ भी फरमा दीजिए। सवाल है कि आज के दौर में घरों में बेबरकती और बेसुकूनी क्यों आती है और इसका आसान हल क्या है?
اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے. ماشاء اللہ. 9 ماہ سے آپ کے جامعۃ المدینہ میں تہجد کا سلسلہ پابندی. مرحبا، اللہ اور برکت دے، اللہ پاک استقامت دے، قبولیت کا فیضان ہو. گھر میں بے سکونی، زندگیوں میں بے سکونی آج کل. وہ اصل جو سکون تھا وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک خبردار اللہ پاک کے ذکر ہی میں دلوں کا اطمینان ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. یہ ہم نے بھلا دیا اور دنیا کے مصنوعی انداز اپنا ہے کہ اس میں شاید راحت مل جائے گی، اس میں سکون مل جائے گا. تو بس اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈالا. تو اس وجہ سے بھی بے سکونی کے اسباب تو ہیں ہی. سب پکے نمازی بن جائیں، شریعت کے پابند ہو جائیں، اپنے اندر خوف خدا بڑھائیں، تو انشاءاللہ یہ کہ بے سکونی دور ہوگی، دنیا میں بھی راحتیں ملیں گی، آخرت کی راحتوں کا بھی سامان ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی جس طرح ہمارے ایک ناظم صاحب نے بتایا کہ 9 سال سے جامعۃ المدینہ میں تہجد کا سلسلہ ہے. 9 ماہ 9 ماہ سے یہ سلسلہ شروع ہے. اسی طرح بعض ہمارے ناظمین اور دیگر جو ہمارے مجلس کے اسلام بھائی اشراق چاش کا بھی اہتمام کرتے ہیں. یعنی 8 بجے اسمبلی کا ٹائم ہے تو وہ 7:15 یا 7:50 پہ جو ہے وہ بچوں کو ترغیب دلاتے ہیں، طلباء کو. تو جو غیر رہائشی ہوتے ہیں، غیر مقیم، تو وہ بھی آ جاتے ہیں. وہاں کے بھی اسلام بھائی اگر رہائشی ہے تو وہ بھی ترکیب بناتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ایک بچپن سے ہی ایک اچھی عادت کا جو ہے وہ اہتمام ہو جاتا ہے. تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ناظمین کرتے ہیں. اگر دیگر بھی اس کی ترکیب بنائیں تو ایک اچھا امیج بھی قائم ہوگا اور طلباء کی بھی اچھی تربیت ہوگی. ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے. اب اس میں ایک ناظم کی اپنی مطلب جو ہے نا ترکیب ایسی ہو نا کہ اشراق چاش پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، تو آٹومیٹک وہ دوسروں کی بھی ترکیب بنانے کی اس کی سوچ بنے گی، ورنہ ذرا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہم سب ان نوافل کے بھی پابند ہو جائیں، ابھی دوسروں کو بھی یہ نوافل پڑھانے والے بن جائیں. تو ان نفلوں پر پابندی ہوگی تو فرضوں پر اس سے زیادہ پابندی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو سارے ناظمین جو ہیں یہ اگر شفقت فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے، آپ کی کوشش کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں طلباء کرام جو ہے نا وہ تہجد گزار بن جائیں گے، اشراق و چاش والے بن جائیں گے. کہ اشراق و چاش سے شاید زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آنا ہی ہوتا ہے مدرسے میں. تو 10 منٹ پہلے آ جائیں، 15 منٹ پہلے آ جائیں تو اشراق اور چاش بھی مل جائے گی. اس بہانے کو جو سکتا ہے اطراف کے بھی اسلامی بھائی شوق سے آ جائیں گے کہ چلو ہم یہاں اشراق چاش جماعت سے پڑھ لیں گے. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نو سائیڈ افیکٹ. سب کوشش فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے گناہ بخش دیے گئے ہیں؟ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے یا کوئی نشانیاں ہیں تو یہ ارشاد فرما دیں. اقوال ہیں بزرگوں کے شاید کچھ اس طرح کے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جس نے ایک گناہ کر دیا وہ اب آخر عمر تک اس کی وجہ سے خوف زدہ رہے کہ کہیں یہی گناہ مجھے دوزخ میں تو نہیں ڈال دے گا. خوف تو یہ ہے. خوش فہمی یہ ہے کہ بس بہت پرانی بات ہو گئی نا، اب تو میں نیک بن گیا ہوں. یہ خطرناک ہے کہ کوئی مطلب نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بلایا نہیں جاتا. یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی گناہ بلایا نہیں جاتا اور نیکی پرانی نہیں ہوتی. ایک بار کر لیا تو اب یہ کہ وہ گناہ تو سب ہو گیا. لیکن اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے کہ وہ معاف فرما دے. ڈرتے رہے آدمی. حضرت عتبۃ الغلام
रहमतुल्लाह अलैह वलीजुल्लाह गुजरे, एक बार किसी मकान के करीब से गुजरे तो आप बेहोश होकर जमीन पर आ गए। फिर जब होश में आए तो पूछा क्या हुआ आपको? तो फरमाया कि भाई इस मकान के पास से गुजरा तो मुझे याद आ गया कि बचपन में इस मकान के अंदर मैं रहता था, या इस मकान में बचपन में मुझसे गुनाह हो गया था, तो मुझे याद आ गया। तो ये है मतलब खौफ खुदा, गुनाह को बंदा याद रखे, भूले नहीं, खुश फहमी में ना पड़े कि मेरे गुनाह माफ हो गए, है ना, ताकि फिर वो खुदा न खादा फिर गुनाहों में पड़े। लेकिन ये बात सूरतें ये हदीसों में बयान हुई हैं, जैसे हज करे जो मैदान अराफात में 9 तारीख को, जब वो 9 ज़िलहज्जा को एहराम के साथ हज किया, तो अब ये उसको यकीन रखे कि मेरा गुनाह माफ हो गए, मैं गुनाहों से पाक हो गया, ये भी है मतलब। लेकिन इसमें भी सूरतें, जैसे फर्ज नमाजें कज़ा हुई थी तो कज़ा का गुनाह माफ हुआ, कज़ा ज़िम्मे बाकी है, ये तो करनी पड़ेंगी। अगर इनमें बिला वजह ताखीर कर दी इसने तो असर 9 गुनाह ताज़ा हुआ। इस तरह हुकूकुल इबाद मुज़दलिफा में माफ़ होते हैं, तो इसके माना ये हाजी के लिए, सबके लिए नहीं। वैसे कोई इन दिनों में मुज़दलिफा गया उसकी फजीलत नहीं है, हज के लिए जो गया हुआ है, तो मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक माफ़ होते हैं। उसमें भी ये कि जो गुनाह इसकी वजह से हुआ था वो माफ़ होगा, बंदे का हक बाकी रहेगा। अब ये नहीं कि लाखों करोड़ हड़प कर गए और हज पर चले गए, मुज़दलिफा गए तो सब माफ़ हो गए, नहीं, ताखीर या जो भी इसकी वजह से जो गुनाह हुआ था वो माफ़ होगा, अदा करने बाकी रहेंगे। इस तरह जिस तरह के भी हुकूकुल इबाद हो, किसी को मारा था, पीटा था, धमकाया था, पैसे दबा लिए थे, पैसे खा लिए थे, तो ये सब अदा करने होंगे और जल्दी, वरना फिर ये गुनाह ताज़ा हो जाएंगे। तो बहरहाल ये कि गुनाह करके बंदा याद रखे उसको, नाफरमानी हुई किसकी, अल्लाह की। अल्लाह हमें ऐसा जज्बा अता फरमाए। बाज़ उलमा के हवाले से लिखा है कि अगर बंदे के दिल में तौबा के बाद नेक अमल की मोहब्बत पैदा हो तो ये भी एक अलामत है। यकीनी तौर पे तो कोई सूरत हो ही नहीं सकती सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के बताने के। तो मोहब्बत पैदा हो नेक अमल की, तो ये भी एक अलामत है कि ये तौबा इसकी कबूल हुई है। तौबा की कबूलियत की पहचान अलामत है, एक निशानी है कि उसके नेकियों की तरफ उसका दिल माइल हो गया। मगर यही हो कि वो कंफर्मेशन हासिल नहीं होती। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उम्मीद रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। 1447 हिजरी के रबीउल आखिर शरीफ की आज दूसरी शब जुमा कबूलियत की रात है। ऐ मौला करीम, अपनी रहमत से सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। इलाहुल आलमीन, मेरे जरिए जो गौस पाक के मुरीद हुए, जो मेरे तालिब हैं, ऐ अल्लाह पाक इन सब पर अपना खास फजल करम फरमा। या अल्लाह पाक इन सब की बीमारियां परेशानियां दूर कर, मुश्किलें आसान कर, बे औलादियाँ दूर हों, घरेलू नाजाकियाँ ख़त्म हों। या अल्लाह पाक इन पर जो मुकदमे अगर झूठे हैं तो ख़त्म हो जाए। मौला करीम, मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो, सारी उम्मत पर रहम फरमा। या अल्लाह सैलाब ज़दगान पर रहम करम फरमा। गज़ा फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों की गैब से इमदाद फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तहज्जुद का ऐलान आज को शायद किया नहीं अभी तक। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। इंशाअल्लाहुल करीम।
करीबन 3 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 2:15 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी, दुआ तहज्जुद भी होगी। खुशनसीब इस्लामी भाई सहरी की सआदत भी हासिल करेंगे। तो जो सहरी की सआदत हासिल करेंगे वो इस्लामी भाई अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे दारुस्सुन्ना में मौजूद इस्लामी भाइयों से सहरी के टोकन भी हासिल कीजिए। सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा और वक्त मुनासिब पर अमीर अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी होगी। आप अमीर अहले सुन्नत से सवालात कर सकेंगे, अमीर अहले सुन्नत आपको जवाबात अता फरमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत मखसूस इस्लामी भाइयों को नियाज़े गौसिया भी अता फरमाते हैं। आज देखें किसको नियाज़े गौसिया मिलती है। शान गौस आज़म हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह दर्स व तदरीस, तसनीफ़ व तालीफ, वाज़ व नसीहत और इसके अलावा मुख्तलिफ इल्मी शोबों में इंतहाई महारत रखते थे। मगर ख़ास तौर पर फतवा नवीसी में तो आपको कमाल हासिल था कि उस दौर के बड़े बड़े उलमा, फुक़हा और मुफ्तियान किराम रहमतुल्लाह अलैहिम भी आपके लाजवाब फतवों से लाजवाब हो जाते थे। शेख इमाम मुवफ़्फ़क़ुद्दीन बिन क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने देखा कि शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह उनमें से हैं कि जिनको वहाँ यानी बगदाद में इल्म व अमल और फतवा नवीसी की बादशाहत दी गई है। आपकी इल्मी महारत का ये आलम था कि अगर आपसे इंतहाई मुश्किल मसाइल पूछे जाते तब भी आप उन मसाइल का निहायत आसान और उम्दा जवाब इरशाद फरमाते हैं। आपने दर्स व तदरीस और फतवा नवीसी में तकरीबन 33 साल 33 ईयर्स दीन इस्लाम की खिदमत की। इस दौरान जब आपके फतावा उलमाए इराक के पास लाए जाते तो वो आपके जवाब पर हैरत ज़दा हो जाते। बगदाद बुलाओ या बगदाद बुलाओ गौसे पाक, रोजा भी दिखाओ गौसे पाक, तुम ख्वाब में आओ गौसे पाक, दीदार कराओ गौसे पाक, दीवाना बनाओ गौसे पाक, मस्ताना बनाओ गौसे पाक, गैरों से छुड़ाओ गौसे पाक, बस अपना बनाओ गौसे पाक, इसियां से बचाओ गौसे पाक, और नेक बनाओ गौसे पाक, तुम नज़र में आओ गौसे पाक, शैतान को भगाओ गौसे पाक, ईमान बचाओ गौसे पाक, और कलमा पढ़ाओ गौसे पाक, अब कब्र में आओ गौसे पाक, वहशत से बचाओ गौसे पाक, दोज़ख से बचाओ गौसे पाक, जन्नत में बसाओ गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक। नियाज़े गौसे आज़म पाने के ख्वाहिशमंदों के लिए शर्तें। मकतबतुल मदीना की नई किताब शान गौसे आज़म पढ़कर कम से कम किसी एक को तोहफे में दी हो, या रबीउल आखिर शरीफ में कम से कम 3 रोजे रखे हों, या 5 नमाजों की अज़ान और इकामत में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगूठे चूमे हों। जो जो अज़ान इकामत सुनने की सआदत मिली, नहीं सुनी थी तो फिर वो शामिल नहीं है। रबीउल आखिर शरीफ के अब तक के तमाम उमूमी और खुसूसी मदनी मुज़ाकरों में शिरकत की हो। जिन्होंने पिछले साल कम से कम 11 यूनिट्स जमा करवाए हों और इस साल भी टेलीथॉन में कम 11 यूनिट्स की नीयत हो, चाहे पल्ले से दें चाहे किसी से करवा के दें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुल्तान बरकातुहुल आलिया ने अभी जो शराइत इरशाद फरमाई हैं,
मदनी मुज़ाकरे के फ़ौरन बाद दारुस्सुन्ना पर जामिअत मदीना की बिल्डिंग के नीचे वहाँ स्टैंडी देखेंगे आप, वहाँ QR कोड लगा हुआ होगा स्टैंडी पर, उसको आप स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपके पास एक फॉर्म शो होगा, उस पर तमाम ये शराइत जो भी बयान फरमाई अमीर अहले सुन्नत ने वो आपको शो हो जाएंगी। आप उसमें से जिस पर आपका अमल है उसको सबमिट कर दें और खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ पर कुरा अंदाज़ी होगी। कुरा अंदाज़ी में अगर आपका नाम निकलेगा तो फिर आपका नाम अनाउंस किया जाएगा। अगर आप वहाँ मौजूद हुए तो आपको न्याज बॉक्स भी पेश की जाएगी और रब्बिल अव्वल की चांद रात से अब तक आपने अगर न्याज बॉक्स ले ली है तो इस कुरान अंदाज़ी में हिस्सा ना लें। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, अस्हाबे कहफ जितना अरसा गार में सोए रहे, अल्लाह पाक ने इनकी हिफाजत का इंतज़ाम यूँ फरमाया कि साल में एक दिन इनकी करवट को बदल दिया जाता था, बताइए ये किस दिन होता था। सवाल नंबर 2, अस्हाबे कहफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा। सवाल नंबर 3, किस उम्मुल मुमिनीन रदियल्लाहु अन्हा का लक़ब उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ था। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी भाई ने अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। अमीर अहले सुन्नत दारुल बरकातुहुल आलिया ने माह रबीउल आखिर में भी मुख्तलिफ दीनी तहरीकों का इरशाद फरमाया है जिसमें दुरूद पाक पढ़ना है, नफिल रोज़े रखना है। इस हवाले से हमें कारकर्दगी भी मौसूल हो रही है। आप मदनी चैनल के नाज़रीन अगर आप भी नफिल रोज़ा रख रहे हैं या फिर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो अपनी कारकर्दगी जो नंबर दिखाया जा रहा है शोबा इस्लाह अमाल का, इस पर भेज दीजिए। हदीस पाक सुनते हैं, जिसने रिज़ाए इलाही के लिए एक दिन का नफिल रोज़ा रखा तो अल्लाह पाक उसके और दोज़ख के दरमियान एक तेज़ रफ्तार सवार की 50 साला मुसाफहत यानी फासले तक दूर फरमा देगा। हमें जो नफिल रोज़े की कारकर्दगी मौसूल हुई, आइए देखते हैं। रोजाना दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,55,601 155,601। इस्लामी बहनों की तादाद 36,237 36,237। टोटल तादाद 1,91,838 191,838। माह रबीउल आखिर 1447 में नफली रोजे रखने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 18,144 18,144। इस्लामी बहनों की तादाद 7,848 7,848। टोटल तादाद 25,992 25,992। 1 अक्टूबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, इस उम्मत में सबसे ज्यादा किस वली से करामात जाहिर हुई। जवाब, गौसे आज़म रहमतुल्लाहि अलैह से। सवाल नंबर 2, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह कितने उलूम में बयान फरमाते थे। जवाब, 13 उलूम में। सवाल नंबर 3, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह के जरिए कितने लोगों ने गुनाहों से तौबा की। जवाब, 1 लाख से ज्यादा। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सेलेक्टेड नाम: बिनते गुलाम मुज्तबा नारेजो दादू सिंध, उम्मे बासित बफरजुन कराची, समीर बाबर जामियातुल मदीना गुलजार हबीब सब्जाजार लाहौर, फकीर कलीमुल्लाह बिन हसन खान सांगड़ सिंध, फैज मोहम्मद बिन अब्दुल हमीद नौशेर फिरोज सिंध, नईम खान खैबर पख्तूनख्वा, बिनते अता मोहम्मद टंडोजाम। इन सिलेक्टेड नामों से कुरानदादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम नईम खान खैबर पख्तूनख्वा। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलड़ माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशा अल्लाहुल करीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना का एक और बहुत ही प्यारा तोहफ़ा कुरान मजीद की तफसीर तालीमुल कुरान। ये 2 जिल्दों में अल्हम्दुलिल्लाह 1704 सफ़हात पर ये मुश्तमिल है और ना बहुत मुख्तसर ना बहुत तवील, सिर्फ 2 जिल्दों में। और इसकी कैलकुलेशन यूँ बताई जा रही है कि अगर रोज़ाना 5 सफ़े 5 पेपर ये अगर हम पढ़ लें तो 1 साल के अंदर अंदर पूरी तफसीर तालीमुल कुरान जो है ये हम स्टडी कर लेंगे। 3500 इसकी कीमत है और डिस्काउंट है और डिस्काउंट के साथ 3150 3150 में आप मकतबतुल मदीना से इसे तलब कर सकते हैं और घर बैठे हासिल करना चाहें तो कॉल सेंटर पर फ़ोन करके आप इसको घर पर भी मंगवा सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے۔ یا اللہ پاک گناہوں کی عادت چھوٹ جائے۔ الہ العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرما، اپنے پیارے نبی کا عشق عطا فرما۔ الہ العالمین صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا ہو۔ مولا کریم ہماری بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو۔ بیٹیوں کے طلبگار بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگار بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگار بیٹے پائیں۔ یا اللہ پاک جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں۔ یا اللہ پاک سیلاب زدگان کی غیب سے امداد ہو۔ یا اللہ پاک غزہ و فلسطین کے دکھیارے مسلمانوں کے دکھ دور ہوں، ان پر اپنا فضل و کرم فرما، عالم اسلام پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ پاک جو عاشقان غوث اعظم بغداد شریف کے مقدس مقامات کی زیارت سے مشرف ہیں، نجف اشرف کی حاضری سے مشرف ہوئے، کربلا معلیٰ کی حاضری سے مشرف ہوئے، سب کی حاضریاں قبول ہوں۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی حاضریوں سے مشرف فرما، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ بلدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، بلدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے، مغفرت فرما فرما
مدینے میں کبھی تو حاضری کاش ہو ایسی مدینے میں کبھی تو حاضری یہ خبر آئے وطن میں یہ خبر آئے وطن میں مر گیا آغا تار ہے یہ خبر آئے وطن میں مر گیا بدکار ہے مغفرت فرما الہی تو بڑا اللهم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.